آیت نمبر 256، 256 نمبر آیت ہے، آیت الکرسی کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 256 ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ وقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ لا نہیں اکراہ، ویسے تو یہ لفظ کراہت یہ وہی لفظ ہے، اردو کا معنی ہے سختی، جبر، زبردستی۔ فی الدین، دین میں، قد بلا شبہ، تبینہ، بینات، چیز کو واضح کر دینا، کھول کر بیان کرنا۔ رشد من الغی، یہ رشد اور غی یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ رشد ہدایت کو کہتے ہیں نا، یہ رشد و ہدایت یہ ایک ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ رشید اس کا فاعل ہے، رشید لوگ نام رکھتے ہیں نا، ہدایت یافتہ۔ ہاں، رشد من الغی، غی بے راہی، گمراہی ہے، واضح کر دیا، واضح کر دیا۔ بہت سی آیات جو ہیں وہ مس کوٹ کی جاتی ہیں، ایسے ہی، یعنی صحیح مفہوم کا، معنی کا نہیں ہوتا، لیکن بس وہ زبان پہ چڑھ جاتی ہیں تو وہ پڑھتے ہیں اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کی روح سے کوئی خاص پیغام کوٹ کر رہے ہیں۔ یہ محتاط رہنا چاہیے ہے۔ اب جیسے آذان ہو رہی ہے، اذان، تو آپ گھر سے نکلے، آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو آپ نے ان سے کہا یار اذان ہو رہی ہے، آئیے چلیں نماز پڑھنے چلیں۔ تو جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین۔ واٹس نو سینس یار، یہ تو موقع نہیں ہے ایسا کہنے کا، یہ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے دین اسلام اگر اختیار کیا ہے تو اس کے قواعد کے پابند ہیں۔ لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب ہے کہ دین اختیار کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے دین اسلام، بلکہ اس کے شان نزول میں کہا جاتا ہے واللہ عالم کہ وہ نساء ہیں، انصار ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہود اور نصارہ یہ انہوں نے اختیار کر لیا مذہب، تو انہوں نے انصار کے کچھ لوگوں نے زبردستی کی اپنے نوجوان اولاد
جو اس طرف چلے گئے تھے اور وہ خود اسلام لے آئے تھے انصار میں سے، کہ یار یہ کیا، ہم نے اسلام قبول کر لیا سچے دل سے، ہماری اولاد کچھ یہود کی طرف گئی، نصارہ، تو انہیں زبردستی کی کہ نہیں بیٹے، اپنے بیٹوں کو تو وہاں کہا جاتا ہے کہ ادھر بھی آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اگلی جو الفاظ ہیں نا وہ اس کو ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں۔ کہا کہ جب رشد اور یہ غی گمراہی ہے، ہدایت اور گمراہی واضح کر دیا کہ یہ سچا راستہ ہے، یہ صراط المستقیم ہے، یہ ہدایت والا ہے، ادھر جاؤ گے تو بھٹک جاؤ گے، ان کو سمجھا سکتے ہو، کنونس کر سکتے ہو، بالجبر نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام قبول کرنے کے بارے میں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جی کسی کو تو کہے جی کہ کوئی زبردستی نہیں ہے، نماز پڑھ لیں گے، یعنی کسی کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ کیونکہ نہیں، نماز بھی نہیں پڑھائی جا سکتی، یہ بھی ہے نا، یہ بھی نماز بھی اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے شاید شروع کیا تھا مسجدوں میں، لیکن نماز ایک مومن کا اللہ سے رابطہ ہے، اور جو مومن ہو گیا، اسلام قبول کیا، تو اس کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک اسلام کا اہم رکن ہے۔ کہا نہیں الصلاۃ عماد الدین، سچے دل سے پڑھے۔ زبردستی میں تو نہیں سمجھتا، ایون نماز بھی قائل ہاں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر مفہوم یہی ہے کہ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسلام قبول کرنے پر لوگوں کو زبردستی یا مجبور کیا جائے۔ دعوت ایک الگ چیز ہے، دعوت دی جا سکتی ہے۔ جی سر جب اسلام کی توسیع ہو رہی ہے جی تو پھر وہ جب فوجیں دشمنوں کی حفاظت پہنچ جاتی تھی تو مسلمان کہتے تھے کہ بھئی دیکھو، یا تو تم اسلام لے آؤ، تم ہمارے بھائی ہو، ٹھیک ہے، اور یا پھر جزیہ دے دو، ہاں، کیونکہ وہ تم پھر ذمہ بن کے رہو، ہاں، یا پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ یہ آپ نے کوٹ سنا ہوگا، ہاں یہ سنا تو ہے، تلوار جو فیصلہ کرے گی اس سلسلے میں، تو پھر دین پہ تو زبردستی ہو گئی نا، دین اسلام قبول کرنے میں زبردستی ہو گئی نا، پھر تلوار ہی فیصلہ کرے گی، یا تو مسلمان ہو جاؤ یا ذمہ بن جاؤ، وہ بھی ایک ماننے کی بات ہے کہ یہ پوائنٹ، یا پھر جو ہے تلوار فیصلہ کرے گی، تو میرا خیال ہے وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن اس میں بھی اگر دیکھیں پہلے آپشنز ہیں، زبردستی وہ بھی نہیں کیا جا سکتا، نہیں تو وہ اس علاقے سے چلا جائے، وہ تو کیا دارالسلام کی بات ہے نا، اپنے ملک میں بیٹھا ہے، باہر سے فوجیں آئی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ تم یا تو اسلام قبول کر لو یا میں ہمارے ذمہ بن کے رہوں، یا پھر تلوار فیصلہ کرے گی، پھر اس طرح مطلب یہ کہ وہ بھی پھر اس کے روح سے ٹھیک نہیں تھا۔ ہاں جی کچھ جی میرا خیال ہے کہ اس میں یہ ہے جی چوائس کا مراد یہ ہے کہ یا تو ریٹ آف دی اسٹیٹ مانو، ہاں ہاں، یعنی ریٹ آف دی اسٹیٹ تو منوانی ہے نا جی، ان کیس نہیں کسی دوسرے ملک کی، وہ اپنے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اس ملک میں جا کے اپنے اسٹیٹ کی ریٹ بنوائیں گے، لیکن وہ نہیں دیکھیں یہ غور طلب بات ہے، اب وہ اس کا ملک نہیں رہا، اس سینیریو کو سمجھنا چاہیے نا، نہیں رہا، یہ اس وقت ہے جب فاتح ہو گئے، پورا قبضہ کر لیا گیا، نہیں وہ پہنچے ہیں، وہ نہیں میرا نہیں خیال، دیکھیں یہ وہ ہوتا ہے جب ٹیریٹری پر قبضہ کر لیا جائے نا، پھر وہاں کے رہنے والوں کو آپشن دیا جاتا ہے کہ ناؤ وی آر دا سول انچارج کمانڈر ہیں، اب آپ نے بتاؤ کہ اب آپ کیا چاہتے ہیں، آپ یا تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں ریٹ آف دا گورنمنٹ ضمنی بن کے رہیں، یا پھر آپ چلے جائیں، یہ اب تو ہمارا قبضہ ہے، دارالسلام ہے، یا اسلام قبول کر لیں، یہ ویسے اس سینیریو میں ہے، یہ میرا خیال یہ ہے کہ پورا قبضے کے بعد ہے، واللہ عالم، بہرحال یہ اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جی یہ 256 ہے، جی 256 ہے، تو فرمایا لا اکراہ فی الدین، تو قد تبین الرشد من الغی، فرمایا کہ رشد اور غی ان کو بالکل واضح کر دیا گیا ہے نا جی۔
یعنی ہدایت، رشد و ہدایت ہوتا ہے نا، اور غی، اس کا کر دیا، واضح کر دیا دونوں راستوں کو۔ فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ فَمَن يَكْفُرْ، پھر جو کوئی یکفر انکار کرے، کس کا؟ بالطاغوت، طاغوت کا۔ طاغوت جو ہے یہ طغا سے ہے لفظ، طغا طغیانی نہیں ہوتا۔ طغیانی کیا ہے؟ یعنی جو موجیں ہیں وہ سرحدوں کو توڑ کر باہر نکلنا چاہیں تو کہتے ہیں طغیانی۔ تو اسی طرح جو بھی اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو کراس کرے گا وہ طاغوت ہی ہے، کیونکہ سپریم پاور اللہ ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی آئے گا تو وہ طغا، طغیانی کر رہا ہے۔ ویسے یہ طغا، طغیانی اور بغا لفظ ہیں، بغاوت، یہ بڑے قریبی الفاظ ہیں، ملتے جلتے، یعنی جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرنا، بغاوت کرنا، یعنی اپنی حاکمیت چاہے کہ وہ قائم ہو جائے۔ تو کیونکہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا قانون اور اللہ کا حکم وہ ہی چلے گا۔ تو فرمایا کہ جو طاغوت کا انکار کرے وہ یؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، ہے نا جی، اور جو ایمان لائے اللہ پر۔ دیکھیں یہ بھی ایک خوبصورت وہ ہے، اگر غور کریں آپ، یکفر بالطاغوت، ویؤمن باللہ۔ پہلے یہ آیا ہے طاغوتی طاقتوں کا انکار کرنا ہے، یہ ایک سٹریس ایمفاسس کے لیے ہوتا ہے کہ جو بھی ذہن میں ہے پہلے اس کو نکالو، پھر توحید کا کنسیپٹ آئے گا نا۔ یہ ایک بڑا خوبصورت انداز ہے۔ آپ اپنا کلمہ بھی دیکھیں، لا سے شروع ہوتا ہے، لا الہ، پہلے تو یہ ذہن میں ہو کہ لا سے ہو رہا ہے، کوئی بھی معبود ہی نہیں ہے۔ یہ جیسے اپر چیمبر ہے نا ہر انسان کا، اس میں کچھ نہ کچھ ہے، یہ اگینسٹ وننس آف اللہ، اس میں کچھ چیزیں ہیں ایسی پیدا ہو گئی ہیں، تو اس کو ذرا صاف کریں، اس کو کلیئر کر دیں۔ لا آ گیا، وہاں بھی یکفر بالطاغوت، یہ ہے یکفر، اس کو ختم کر دیا، ختم، اب صاف ہو گیا۔ اب جو ہے نا پیور جو ہے وہ آئیں گے یؤمن باللہ، اب یہاں پر آ گیا، سپیس صاف ہو گئی نا، یؤمن باللہ۔ گو ڈاؤن میں جنک وغیرہ پڑا ہو نا، باہر کنسائنمنٹ کھڑی ہو، پہلے اس کو جو ہے نا خالی کر دو تاکہ وہ ان لوڈ ہو سکے صحیح طور پر، جو ہے نا یہ ایک خوبصورت، اگر غور کریں الفاظ پر، دیکھیے پہلے آیا ہے یہ کہ فَمَن یکفر بالطاغوت، ہر قسم کی طاغوتی طاقتوں کا انکار۔ اور میں نے یہ عرض کر ہی دیا، طاغوت بس جو یہ سرکشی، بغاوت، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، سرکشی کر کے، طاغوت ہی ہے، وہ نظام ہو، فرد ہو یا کوئی بھی ہو۔ اور کہا وَیُؤْمِن بِاللَّہ، اللہ پر ایمان، دیکھیں اللہ پر ایمان ہے، یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے۔ پوچھا کہ مجھے مختصر سا کوئی نسخہ بتا دیں، میں بڑا سیدھا سا ہوں، نہیں اتنا یاد رہتا، تو کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، بس اتنا کہا، قل، یہ کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم،
ڈٹ جا، اس پر قائم ہو جا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے اللہ پر ایمان۔ جب اللہ پر پکا ایمان ہو گیا، لیسٹ کنسرن میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے یار، اور کون مجھے کیا دے سکتا ہے؟ اللہ ہی ہے نا۔ یہ ایک چیز پہ اتنا ہے۔ تو کیا خوبصورت بات کہی انہوں نے کہا قل آمنت باللہ، میں اب اللہ پر ایمان لایا، ثم مستقم، استقامت، پکا ہو جا، ثابت قدمی۔ اچھا اب یہ دیکھیں یہاں بھی یہ پکی بات ہے، طاغوت سے ٹکرا گئے، آپ کچھ نہیں مانتے ہیں، وہ بگاڑ بھی نہیں سکتا طاغوت۔ بظاہر آپ کو لگے گا کہ جی اس میں طاقت ہے، طاغوت میں وہ ویسے ہی باطل ہونے کی وجہ سے کمزوری ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان۔ آگے دیکھیں کیا خوبصورت ڈسکرائب کیا ہے، کہا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے یہ کر لیا نا، طاغوت کا کر دیا انکار، اللہ پر لے آیا پکا ایمان، تو کہا اس نے ایک بہت ہی مضبوط کڑے کو پکڑ لیا۔ زندگی میں ہے سہارا ہوتا ہے نا، سپورٹ پکا، اور وہ کیسا ہے کڑا؟ لن انفصام لہا، ٹوٹنا اس کے مقدر میں نہیں ہے، اس کی وہ تاریخ اس کی ڈسکرپشن میں نہیں ہے۔ لن انفصام لہا، لا نہیں، انفصام ٹوٹنے کو کہتے ہیں، لہا اس کے لیے، کڑے کے لیے۔ تو فرمایا جس نے یہ کر لیا نا، یکفر بالطاغوت اور یؤمن باللہ، تو فقد استمسکا، امساک ہوتا ہے نا، تھام لینا، امساک پکڑ لینا، امساک، تو فقد یقیناً، فقد استمسکا، تو بلا شبہ اس نے پکڑ لیا، عروہ کڑے کو کہتے ہیں، اور وثقیٰ یہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں یہ وثوق سے بات کرتا ہوں، وثوق پکا ہو کر، توثیق بھی اسی سے لفظ ہے۔ اور ایک وہ احادیث میں استعمال ہوتا ہے ثقہ راوی، سنا ہوگا ثقہ راوی، جو روایت کرنے والا پکا ہے، ایسی ادھر کی ثقہ راوی، تو یہ ساری مضبوطی کو بتاتا ہے، وثوق سے بتا۔ تو دیکھیں یہ آیا ہے وثقہ، دیکھیں کڑے کا مضبوط ہونا بھی بڑا ہے۔ یہ مثال ایسی ہے جیسے بحری جہاز ہے نا، بحری جہاز ہے، اس کے عرصے پر سے کوئی بندہ گر گیا سمندر میں، اب وہ ہاتھ پاؤں مار کر جیسے بھی اس کو تھوڑا بہت تیرنا آتا تھا، وہ چل کے جہاز کے پاس پہنچا، جان بچانی ہے نا، سمندر میں ہے تو جہاز پر وہ لوہے کے کڑے سائڈ پر لگے ہوتے ہیں، ویسے وہاں تک پہنچ گیا، وہ اللہ کا نام لے گئے، پکڑ بھی لیا، وہ کڑے ٹوٹ گیا، ایسے پکڑا نا بدن سے، کڑا ہی ٹوٹ گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ پھر اس کی زندگی کی ضمانت تو نہ ہوئی، کڑا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ اللہ کا کڑا ایسا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ٹوٹے گا، اللہ اکبر، لن انفصام اللہ، یہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہ پکا ایمان بھی ہونا چاہیے، اللہ سپریم پاور ہے نا، سپریم پاور، تو اللہ اکبر۔ اور کہا آگے دیکھو واللہ سمیع علیم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سمیع بھی ہیں اور علیم بھی ہیں، سمیع ہیں سننے والے، اور علیم ہر قسم کا علم رکھنے والے۔ دیکھیں ایک میسج آ گیا اس میں، کیا کہ طاغوت سے دوستی اور اللہ پر ایمان یہ یکجا نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے میرا اللہ پر پکا ایمان ہے اور ادھر وہ طاغوت سے دوستیاں کرے، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں قرآن نے اس موضوع کو کہا نا حنیفاً مسلمہ مخلصین لہ الدین، اللہ اکبر ہے کہ کامل یکسوئی کے ساتھ ہونا چاہیے، یہی ہے یؤمن باللہ ہے، اللہ پر ایمان پکا، اللہ اکبر۔ یہ جو اس کا فعل انفصام بنے گا یا کوئی اور ہے فعل اس کا انفصام کا؟ تو یہ ویسے ہاں انفصام یہ مصدر کی شکل میں ہے، یہ مصدر ہے، ہاں یعنی ٹوٹنا، آگے لہا ہے نا، دیکھیں آپ ترجمہ بھی لا نہیں، انفصامہ ٹوٹنا، لہا اس کے لیے، اور یہ ہا ضمیر اس لیے آئی عروتہ، گولتا ہے نا جی، یہ دیکھیں سارے بن جائیں گے، یہ عروتن ہے، یہ گولتا مونس کا ہے اس لیے ہا آ گیا، تو اس کے لیے ٹوٹنا ہے ہی نہیں، اس میں اور تاکید ہو جاتی ہے کہ یہ ہاں یعنی کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا، اللہ اکبر۔
اللہ اکبر. دیکھیں اب اگلی آیت جو ہے اسی چیز کو بڑی خوبصورتی سے کیا ہے. جو اللہ سے دوستی رکھتے ہیں نا، نہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہاں تو اللہ بھی ان کے دوست بن جاتے ہیں. اچھا پھر اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں اندھیروں سے نکال کر نا جو یہ غلط راستے ہیں روشنی کی طرف. اللہ اکبر. دیکھیں یہ کتنا بڑا فائدہ ہے. اب اس کا الٹ بتایا دوسرے جو طاغوت کی طرف ہیں، کفر والے جنہوں نے طاغوت سے کیا ہے، وہ اس کا الٹ کریں گے. وہ یہ کہ اگر آپ سیدھے راستے پر چل رہی ہیں نا تو وہاں سے نکال کر الی الظلمات لے جائیں گے. ہاں مختلف ٹیمپٹیشنز دے کے آپ کو لالچ، سبز باغ کہ یار ادھر کچھ نہیں رکھا، ایسے ہی تم لگے ہوئے ایک سیدھے راستے پر آؤ تمہیں رنگینیاں بتائیں کیا ہوتی ہیں اگر زندگی کے مزے لینے ہیں. تو یہ ہے طاغوت ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ مزین کر کے ہیں، طریقہ واردات ہے نا اس کا. اگر یہ نہ ہو تو کون جائے برائی کی طرف؟ ہم کہیں گے کانٹے کانٹے برائیاں ہیں یار، فکر ہے نا. اللہ اکبر ہے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اچھا فرمایا اللہ ولی دوست، حامی اس معنوں میں آتا ہے. اس کی جمع اولیاء ہے. دوست حامی کن کا ہے؟ اللہ دوست حامی الذین آمنوا. اوپر بھی بات تھی نا یؤمنوا باللہ، اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے. یار کتنی بڑی بات ہے یہ. اللہ جس کا دوست بن جائے وہ تو بیڑا پار ہے، دنیا بھی سنور گئی آخرت بھی. تو کہا کہ کن کا؟ الذین، ان لوگوں کا، آمنوا جو ایمان لائے. اب صرف دوستی یا وہ نہیں، کہا کہ پھر یخرجوہم، خرجہ سے ہے نکالتا ہے انہیں، ہم جو ہے یہ الذین آمنوا کی طرف ہے، مومنوں کو، من الظلماتی اندھیروں سے، الی النور روشنی کی طرف. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اندھیروں کے لیے جمع کا صیغہ ہے اور روشنی کے لیے واحد ہے. ادھر غور کریں، ظلمات کی جمع ہے الف تا سے ہے، اور نور کی جمع ہوتی ہے انوار، لیکن یہ واحد ہے. وہ اس لیے کہ سیدھا راستہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، صراط المستقیم. یہ جا رہا ہے سیدھا راستہ، اور یہ ظلمات کے بہت نکل آئیں گے راستے، یہ پک ڈنڈیاں. آپ چلتے چلتے ادھر ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں، ادھر بھی ہو سکتے ہیں. کتاب اللہ بھی تو سر ہو سکتی ہے، کتاب اللہ کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں وہ بھی ہدم و نور، ہدایت ہے اور نور ہے، بالکل بالکل ہر کتاب میں. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ سب اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور یہ سیدھا راستہ جو ہے نا صراط المستقیم لیڈز ٹو جنت ہے، جو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اللہ کی طرف یہ لے جاتا ہے یہ سیدھا راستہ. اچھا اب اس کا الٹ ہے والذین، اور جو لوگ کفروا منکر ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اولیاءہم طاغوت، وہ طاغوت کے دوست ہیں. اولیاء ولی کی جمع ہے. طاغوت کی ابھی وضاحت ہو گئی. ہاں شیطانی طاقتیں جتنی بھی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں، من النور، نور یعنی روشنی سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف. یعنی سیدھے راستے پر چل رہا ہوگا، روشنی اور نور والا راستہ ہوگا، وہاں سے گمراہ کر کے بھٹکا کے وہ ظلمات کی طرف لے جائے گے. اچھا آپ دیکھیں جو ظلمات کی طرف لے گیا، اندھیروں کی طرف، تو آگے انجام بھی بتا دیا. پھر انجام اصحاب النار ہی ہے، آگ کا، جہنم کا. یہ دیکھیں نا سیدھا راستہ یہ جنت کا ہے، اس کو چھوڑ دیا دوسری طرف چلے گئے تو بس یہ بھی گئی ہاتھ سے. تو پھر اصحاب النار، پھر تو اصحاب النار. تو کہا اولئک اصحاب الناری، یہ لوگ جو ہے نا یہ اصحاب النار ہیں. یہ طاغوتی ساری طاقتیں بھی اور ان کے پیروکار بھی جو ان کے کہنے میں آتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، سارے ہی اصحاب النار. اصحاب صاحب کی جمع ہے. صاحب کا ویسے مطلب ایک والا بھی ہوتا ہے، تو یہ آگ والے یعنی دوزخ والے، ہم فیہا خالدون. یہ بھی بتا دیا کہ وہاں پر کتنا عرصہ رہنا ہوگا،
ہم فیہا خالدون، وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اپنے اس میں نار میں، دوزخ میں، ہے نا جی. اللہ اکبر. تو دیکھیں یہاں پر بھی میسج مل گیا کہ یہ ایمان جو ہے نا، ایمان بڑی چیز ہے یہ ایمان. ہاں یہ بالکل پکا راسخ رکھنا چاہیے. اس میں کوشش یہی کرنی چاہیے کوئی آمیزش ملاوٹ نہ ہونی پائے. ایمان سے بڑا وہ آپ کو ایک سہارا ملے گا. اور ایمان جو ہے یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک دوستی کا رشتہ ہے، دوستی کا. ہاں تو بس مطلوب بھی یہی ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کا دوست بن جائے. اللہ کا دوست. یہ ویسے سورہ یونس میں بھی ہے. سورہ یونس کی آیت 62 پڑھیں، وہاں پر ہے کہ یہ جب دوست بن جائیں گے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اللہ اکبر، کیا خوبصورت منظر ہے وہ ہیں. یہ جہاں پر ملے گا آپ کو 10:62 میں یہ مضمون. 10 جو ہے یہ سورہ یونس ہے، آیت 62. وہاں پر فرمایا اللہ، غور سے سن لو، انا اولیاء اللہ، جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں خوف ہوتا ہے. جو اللہ کا دوست ہو گیا کس چیز کا ڈر ہے یار، کوئی خوف نہیں. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ غمگین ہوں گے، ہے نا جی. اللہ اکبر. تو ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اچھا اب اس کے بعد جو ہے نا 257 کے بعد یہ حضرت ابراہیم اور حضرت عزیر، یہ کچھ واقعات ہیں اس میں یہ پڑھیں گے. وہ وحدانیت موضوع ہیں اور بعث بعد الموت. وحدانیت یعنی اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، اس سے مکالمہ ہے. کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. ربی الذی یحیی و یمیت. اللہ اکبر ہے. تو وہ بھی کٹ حجتیوں میں آ گیا. وہ کہتا ہے کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں. انا احیی و امیت. اللہ اکبر ہے. فرعون تھا نا، فرعون. اچھا دیکھیں یہ حضرت ابراہیم پیغمبر تھے نا، اس پر نہیں وہ الجھے جب اس نے یہ جواب دیا نا کہ تم اپنے رب کا تعارف یہ کرا رہے ہو کہ ربی الذی یحیی و یمیت، تو یہ تو میرا بھی اختیار ہے، بادشاہ ہوں. کسی کو پھانسی لگی ہو، اگلے لمحے موت ہو، میں کہوں جاؤ چھوڑ دو یاری سے، بادشاہ میں کہہ سکتا ہوں. زندگی مل گئی یا نہیں؟ بے قصور کو میں کہوں لٹکا دو اس کو، موت دے دی یا نہیں؟ کر سکتے، بادشاہ ہے نا. تو وہ اس کٹ حجتیوں میں آ گیا. تو وہ الجھے نہیں. انہوں نے ایک اور منطق، انہوں نے کہا اچھا میں اس کو ایسی بات کہتا ہوں جو جواب میں یہ بات نہ کہہ سکے. تو کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. تو ذرا مغرب سے نکال کر دکھا. تو یہ کہہ سکتا تھا وہ میں بھی نکال دیتا ہوں مغرب سے نا. یہاں پر اس کو وہ لاجواب کر دی ہے نا. ہاں یہ پیغمبری ہوتی ہے، رسالت. یہ دعوت کے اسلوب بھی ہمیں ملتے ہیں. دعوت کس طرح دینی چاہیے؟ جو سامنے مخاطب ہے نا، بجائے اس کے اسی انداز میں الجھتے رہو. دیکھیں حضرت ابراہیم کے وہ کوئی دشمن وہ نہیں تھا کہ حریف جسے کہیں کہ جی کوئی ذات تھی ایسی، وہ تھی. پیغمبر تھے نا، دعوت دینی تھی. اب دعوت میں جو بھی اس کا رویہ تھا، لیکن اپنے آپ کو اسی انداز سے انہوں نے وہ کیا، لے کر چلے، ہے نا جی. تو آیت نمبر 258 ہے. جب آپ کے کلاس کا ٹائم ہو جائے تو بتا دیجیے. آئی ڈونٹ ہیو اینی واچ نا، تاکہ آپ کا وہ نہ ہو. اوپر ہو گئے؟ اچھا ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اچھا اللہ اکبر. اعوذ باللہ. 258. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین.
الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ یہ حمزہ جو ہے نا کیا کے لیے شروع میں ہوتا ہے نا، اور لم نہیں، را ہوتا ہے دیکھنا، تو ترا تو نے دیکھا، جیسے وہ سورہ فیل میں بھی آتا ہے نا الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نون لگ جائے تو نرا، ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی سیقول کے شروع میں ہے نا نرا، اللہ نے کہا ہم دیکھتے ہیں تمہارا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھنا، تو آپ کو انتظار ہے وحی کا، تو ہم آپ کا پسندیدہ قبلہ کیے دیتے ہیں، سیقول کے شروع میں نرا مل جائے گا نا۔ اچھا، یہ مضارع کی علامات ہوتی ہیں، یرا بھی ہے قرآن میں، وہ دیکھتے ہیں، ترا بھی۔ اچھا، تو ترا تو نے دیکھا، الا طرف، الذی اس شخص کی طرف، حاجہ اردو کا لفظ ہے، حجت کرنا، حجت بازی، جھگڑا، بحث مباحثہ، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں نا۔ کن سے حجت بازی بحث مباحثہ؟ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کس معاملے میں حجت بازی؟ فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں۔ لیکن کوئی دنیاوی معاملے میں حجت بازی نہیں تھی، کوئی دنیا کا دعوت تھی نا، پیغام تھا، تو رب کے بارے میں ہی ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان آتا اللہ الملک، یہ الذی اس شخص کی وضاحت آ گئی کہ جس کو بادشاہی بھی دی تھی، نمرود تھا نا، یہ اس طرف ہے اشارہ، ان کے آتا دیا تھا ہو اس کو اللہ نے الملک سلطنت اور بادشاہت دی تھی، یہ نمرود کے بارے میں بادشاہ تھا۔ اچھا، اس قول ابراہیم، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے ہیں ونس آف اللہ ہے، توحید کی طرف، تو فرمایا اس جب قالا کہا تھا ابراہیم، حضرت ابراہیم نے، ربی الذی میرا رب تو وہ ہے، الذی جو یحیی حیات سے لفظ ہے، حیات دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، وہ یمیت میت موت سے ہے، اور مارتا ہے موت دیتا ہے۔ یہ یعنی نمرود سے کہا کہ میرے رب کی شان یہ ہے کہ زندگی اور موت صرف اس کے اختیار میں ہے، تو عاجزی اور انکساری سے اس کو ماننا چاہیے تھا کہ یار اللہ تعالیٰ کی سپریم پاور ہے، اسی کے اختیار میں ہے، لیکن بجائے یہ کرنے کے وہ جواب دیتا ہے انا اوحی و امید، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ قالا، تو نمرود نے کہا انا، میں بھی اوحی حیات دیتا ہوں، مجھے زندگی وہ امید اور مارتا ہوں، ہے نا۔ یہ میں نے ابھی جیسے مثال دی، بادشاہ تھا وہ کر سکتا تھا۔